فائدہ نہیں حاصل کیا. اور یہ ہجر والے کون ہے؟ یہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے, قوم سمود کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ کی بہت بڑی نشانی کیا تھی؟ وہ ایک شی کیمل تھی, اونٹنی تھی, جو ان کے سامنے, ان کی آنکھوں کے سامنے نکالی گئی. اور ان کی شرطیں کیا تھی کہ وہ پریگننٹ بھی ہو, تو وہ حاملہ بھی تھی جو اونٹنی جب نکالی گئی اللہ کے اذن سے. تاہم وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے, نہیں مانے, انہوں نے اس کو قتل مار دیا. یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے بے خوف ہو کر. اور ان کے گھر ابھی بھی آپ دیکھیں, گوگل کریں, آپ کو ان کے گھر نظر آئیں گے پہاڑوں میں. اور کیا خوبصورت ڈیزائنز ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ اتنے پرانے وقتوں میں انہوں نے یہ کر لیا. مگر ایک جہاں پہ جو ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ بے خوف تھے. اور ایک دفعہ پچھلے کسی جز میں ہم یہ بات کر چکے کہ مومن کبھی بے خوف نہیں ہوتا, اس کو ہر وقت اس چیز کا دھڑکا ہی رہتا ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. مگر یہ بے خوف تھے. آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہوتے چنگھاڑ نے آ دبوچا. تو ان کے ساتھ بھی کیا معاملہ ہوا؟ یہ پھر عذاب ہی میں پھنسے. تو جب انہوں نے اس کو اونٹنی کو مار ڈالا تو صالح علیہ السلام نے ان کو 3 دن کا مہلت دی تھی کہ 3 دن بعد تمہارے پاس چوتھے دن عذاب آ جائے گا. اور ایسا ہی ہوا. بس ان کی کسی تدبیر عمل نے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا. ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان سب چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا. وما خلقنا السماوات والارض, پرپس کیا ہے؟ وما بینہما, اور ان دونوں کے بیچ میں جو کچھ ہے, یعنی کہ پھر ہر چیز ہی کور ہو گئی نا. کیوں پیدا کیا؟ الا بالحق, with a reason, with a purpose. تو there is reason for everything. تو پوری کائنات میں جو کچھ ایگزسٹ کرتا ہے, سانپ ہے, بچھو ہے, ستارے ہیں, کانسٹلیشنز ہیں, پانی ہے, نہریں ہیں, پہاڑ ہے, چرند پرند, سب کچھ ہے. تو کیا انسان, کیا تجھے اللہ نے بیکار پیدا کیا؟ کیا تیرا کوئی پرپس نہیں ہے؟ کیا تجھے اللہ نے بغیر حق کے پیدا کیا؟ سوچنے کی بات ہے. اور ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا مومنٹ آتا ہے کہ وہ یہ ضرور سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا. اور اگر اس کو اس سوال کا درست جواب نہیں ملتا تو پھر وہ بھٹکنا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ شخص ایسی راہوں پہ چلتا ہے جو کہ بے دین راہیں ہیں. پھر وہ کبھی ایتھیسٹ بن جاتا ہے, کبھی وہ کسی اور دین سے امپریس ہو جاتا ہے. اس لیے یہ اتنا امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم دنیا میں کیوں آئے, جبکہ ہر چیز کے آنے کا مقصد ہے واٹ اباؤٹ می. آپ کے ہاتھ میں پین ہے, اس کا پرپس ہے. آپ کے پاس کتاب ہے, اس کا پرپس ہے. اگر آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں تو اس کرسی کا کوئی پرپس ہے. اللہ نے تو کہہ دیا ہر چیز جو زمین اور آسمان میں پیدا ہوئی اور جو ان کے بیچ میں ہے, کیوں پیدا ہوئی؟ الا بالحق, with حق, with a purpose, with a reason. تو انسان تمہیں سوچنا کہ تمہیں اللہ نے کیوں پیدا کیا. تو اس سوال کا جواب اپنے لیے ڈھونڈے. اور وہ کہاں سے ڈھونڈیں گے آپ؟ کسی بایولوجی, ہسٹری, کیمسٹری کی کتاب سے ڈھونڈیں گے, کسی فلاسفر کی کتاب سے ڈھونڈیں گے, قرآن سے ڈھونڈیں گے آپ. اور قیامت ضرور ضرور آنے والی ہے, بس تو حسن و خوبی اور اچھائی سے درگزر کر لے. جو آپ کے ساتھ اچھے نہیں ہے فصفح, آپ ان کو معاف کریں, آپ ان کو اگنور کریں خوبصورتی کے ساتھ. ان ربک هو الخلاق العلیم, اور تیرا رب جو ہے, تیرا پروردگار ہی پیدا کرنے والا ہے. سب سے بڑا اور اصل اور حقیقی خالق اللہ ہے جو کہ علم والا بھی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي, اور اللہ تعالیٰ نے تجھے 7 آیتیں عطا فرمائی ہیں. وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ, اور یہ عظیم قرآن. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ, کیونکہ سب المثانی جو سورۃ الفاتحہ ہے وہ تو قرآن کا حصہ ہی ہے, مگر اس سے اس آیت سے ہمیں اس سورت کی فضیلت پتہ چلتی ہے. اللہ نے اس کو الگ مینشن کیا.